وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لفظ یاسین یہ سورہ یاسین شریف کی پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اس صورت میں اسلام کے 3 بنیادی عقیدے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ اس صورت کی یہ خوبی ہے کہ اس صورت میں بار بار تکرار کے ساتھ تینوں عقائد بیان کیے گئے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ۔ ایک جگہ نہیں، اس صورت میں کئی مرتبہ ان تینوں عقائد کا ذکر کیا گیا۔ اور سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 65 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، چاند اور سورج کے پجاری تھے، شرک کا ارتکاب کرتے تھے، اور سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ جو مشرکین ہوں گے وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ جو کچھ وہ کرتے رہے منہ پہ تو مہر لگ جائے گی، لیکن جسم کے اعضاء جن سے وہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے وہ اعضاء بولنے لگیں گے، اور اعضاء جو ہیں جسمانی اعضاء وہ گواہی دیں گے۔ یہ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 65 نمبر آیت میں بیان کیا گیا کہ مشرکین جو ہیں ان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ شرک کیا کرتے تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے، سورج اور چاند کے پجاری تھے۔ وہ تو انکار کریں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، اعضاء گواہی دیں گے۔ اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے طرح طرح کے حضور پر الزامات لگاتے تھے تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، ان کی بات نہ سنیں۔ ان الزامات میں سے کفار مکہ ایک الزام لگاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور ایک شاعر ہیں اور یہ شعر لکھتے ہیں، اور قرآن ان کے شاعرانہ تخیلات کا مجموعہ ہے۔ یہ کفار کہتے تھے کہ حضور کے بارے میں لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، معاذ اللہ، شاعر ہیں، اور یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں یہ ان کے شاعرانہ تخیلات ہیں، خیالات ہیں، جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کفار مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تو عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ عام طور پر شاعر اس کو کہتے تھے جو خیالی باتیں بیان کرے۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شاعر وہ ہوتا ہے جو حقیقت بیان نہیں کرتا، خیالی باتیں شعروں میں بنا بنا کے بیان کرتا ہے۔ اور سب سے عمدہ شعر اس کو کہتے تھے جس میں زیادہ جھوٹ بولا گیا ہو۔ عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ جس شعر کے اندر جھوٹ بولا گیا ہو
لوگ کہتے تھے کیا بات ہے، واہ واہ بڑا شعر ہے۔ تو حضور پر جب یہ الزام لگایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 69 نمبر آیت میں اللہ کریم نے کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شعر کہنا نہیں سکھایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے محبوب کو، یہ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 69 ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی شعر کہنا ان کے شایان شان ہے۔ یہ آیت نمبر 69 ہے سورہ یاسین کی کہ شعر کہنا حضور کے شایان شان نہیں ہے، وہ تو رسول ہیں، وہ تو نبی ہیں، وہ تو پیغمبر ہیں، شاعر نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی شعر کہنا اور شاعرانہ تخیلات پیش کرنا یہ میرے محبوب کے شایان شان نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس آیت میں سورہ یاسین شریف میں تردید کی کہ قرآن مجید یہ اشعار کا مجموعہ نہیں ہے، قرآن مجید شعروں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سراپا رشد و ہدایت اور سراپا کتاب نصیحت ہے۔ یہ شعروں کا مجموعہ نہیں قرآن۔ اللہ کریم نے تردید کی کفار مکہ کے الزام کی کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، یہ تو رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور کتاب شعروں کا مجموعہ نہیں ہے قرآن، بلکہ فرمائی اس میں رشد ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں تذکیر ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب رشد بھی ہے، اور کتاب نصیحت بھی ہے۔ اس لیے یہ قرآن جو ہے حضور کے شاعرانہ تخیلات پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ کلام الہی ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کریم نے یہ کلام اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دل انور پر نازل فرمایا۔ یہ سورہ یاسین شریف کے چند مضامین تھے جو میں نے اختصار کے ساتھ عرض کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی وہ محتمم بشان سورہ ہے، اس سورہ کا نام 36 ہے، 36 نمبر سورہ یاسین شریف۔ اس کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 2887 نمبر، ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، فرمایا ہر چیز کا قلب دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ یہ ترمذی میں 2887 نمبر حدیث ہے، چیپٹر نمبر 7 ہے، فضائل القرآن باب ہے جس میں یہ حدیث شریف ہے۔ اور حضرت ابن یسار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سورہ یاسین شریف کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1448 نمبر حدیث۔ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کے آخری زندگی کے لمحے ہیں، موت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے، اس کی جان کنی کا وقت ہے، روح نکلنے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، تو پھر حضور نے حکم دیا کہ ان کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، سورہ یاسین شریف پڑھو۔ اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ یہ حدیث تو اتنی ہے کہ اپنے مردوں کے پاس کیا پڑھو، سورہ یاسین شریف۔ اب اس کی وضاحت جو ہے وہ اگلی حدیث میں ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس میت کے پاس سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمائے گا، اس کی روح آسانی سے نکلے گی، اسے موت آسانی سے آئے گی اگر اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی۔ تفسیر در منصور میں
امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس لیے عام طور پر ایسا شخص جس پر عالم نزع طاری ہو، اس کی جان نہ نکل رہی ہو، روح سینے پہ آ کے دم رک گیا ہو، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین شریف اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے موت میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے، اس کی روح آسانی سے نکلے گی، تکلیف نہیں ہوگی، اور بالکل اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کی سختیاں دور فرما کے اس کے لیے موت آسان فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی یا ان میں سے ایک کی قبر پر ہر جمعے کو جا کر زیارت کرے اور دونوں یا ایک کی قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے ہر حرف کے بدلے ان کی مغفرت فرمائے گا۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں حضور کی زیارت کا شرف حاصل کیا، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور نے دن بھی بتایا کہ جمعے کے دن ماں کی قبر یا باپ یا دونوں کی قبر پر جاؤ، پاس قبر کے بیٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھو تو اس سورت کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث شریف تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ رحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جو بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے، قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے اور اس کا ثواب اہل قبور کو پیش کرے، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے قبرستان میں جا کر، پھر دعا مانگے کہ اس قبرستان میں، اس گورستان میں جتنے بھی اہل ایمان دفن ہیں ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین شریف کا ثواب عطا فرمائے۔ جو یہ کام کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس دن، جس دن قبرستان میں سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، تمام اہل قبور کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اس قبرستان میں جن کو عذاب ہو رہا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی تو اس کی برکت سے اس پورے دن ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کر دی جائے گی، اور پڑھنے والے کو سورہ یاسین شریف کے حروف کے برابر اجر عطا کیا جائے گا۔ پڑھنے والے کو سورہ یاسین شریف کے حروف کی تعداد کے برابر اجر ملے گا، اور سورہ یاسین شریف کے حروف کتنے ہیں؟ 3000۔ پوری سورہ میں کتنے حروف ہیں؟ 3000۔ جو بندہ قبرستان میں جا کے سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کو 3000 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ یہ اس سورہ یاسین شریف کی برکتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح عمومی طور پر اسی لیے مسلمانوں کے گھروں میں بھی عام طور پر صبح سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سورہ یاسین شریف کی جو فضائل بیان فرمائے، جو برکتیں بیان فرمائیں، آج بھی مسلمان کے دل میں وہ موجود ہیں۔ وہ اس سورت سے محبت کرتے ہیں، اپنے فوت ہونے والوں کے پاس بھی پڑھتے ہیں، قبرستان میں جا کے بھی پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی پڑھتے ہیں، تاکہ اس سورہ یاسین شریف کی وہ برکتیں ہم حاصل کر لیں جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور اس سورہ یاسین شریف کی ایک بڑی پیاری فضیلت ہے جو تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل کی ہے۔ امام حاکم نے ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کیا ہے
کہ جس شخص کے دل میں سختی ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں دل کے سخت ہوتے ہیں، دل کے سخت لوگ ہوتے ہیں، تو امام حاکم نے امام ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کیا ہے کہ جس شخص کے دل میں سختی ہو وہ ایک پیالہ لے، چینی کا پیالہ، اور زعفران سے 2 آیتیں سورہ یاسین کی پہلی 2 آیتیں، ایک آیت پہلی ہے یاسین، یہ مکمل آیت ہے، دوسری آیت ہے والقرآن الحکیم۔ زعفران سے چینی کے پیالے پر پہلی 2 آیتیں لکھے اور اس میں پانی ڈال کے پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کی سختی کو دور فرما دے۔ یہ امام حاکم نے ابو جعفر محمد بن علی سے یہ روایت کی ہے، انہوں نے اپنے مجربات میں اسے شمار کیا ہے کہ یہ سورہ یاسین شریف کی پہلی 2 آیتیں، پہلی آیت یاسین، دوسری آیت والقرآن الحکیم، یہ اتنی پیارے لفظ ہیں، اتنے پیارے حروف ہیں کہ ان کی برکت سے شقاوت قلبی دور ہوتی ہے اور دل کی شدت و سختی جو ہے ان حروف کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری وضاحت ہے جو میں دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو سناؤں۔ پہلی آیت ہے یاسین اس سورت کی، دوسری آیت کیا ہے والقرآن الحکیم کا معنی ہے قرآن حکیم کی قسم، قرآن حکیم کی قسم۔ اب اس آیت کے بارے میں جو بہت پیاری بات ہے وہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے سوا کسی رسول کی رسالت کے لیے اپنی کتاب میں قسم نہیں کھائی۔ امام قرطبی علیہ رحمہ قرآن کی قسم کھائی نہیں، یاسین والقرآن الحکیم، یہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی۔ تو حضور کی شان کا یہ بلند ترین پہلو ہے کہ رب ذوالجلال نے کسی رسول کی رسالت کے لیے اپنی کتاب میں قسم نہیں کھائی۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور حضور کی تکریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت کے لیے قرآن حکیم کتاب کی قرآن میں قسم ذکر فرمائی۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح امام قرطبی نے اس دوسری آیت کا مفہوم والقرآن الحکیم کہ اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی، کس لیے؟ اپنے محبوب پاک کی رسالت کے لیے۔ کسی نبی کی رسالت کے لیے کتاب کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، بلکہ امام قرطبی نے کمال کر دیا، وہ سورہ حجر جو ہے قرآن مجید کی سورہ، اس کی آیت نمبر 72 کا حوالہ دیتے ہیں امام قرطبی۔ وہ آیت ہے لَأَمْرُكَ، قسم ہے محبوب مجھے تیری پوری حیات کی قسم ہے۔ اچھا، امام قرطبی یہ نقل کر کے کہ حضور کی رسالت کے لیے قرآن کی قسم کھائی، کسی نبی کی رسالت کے لیے کسی آسمانی کتاب کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، حضور کی تعظیم و تکریم اجاگر کی ہے۔ اسی طرح امام قرطبی نے دوسرا ریفرنس کوڈ کیا ہے کہ سورہ کا نمبر 15 ہے سورہ حجر، اور آیت نمبر 72 72 نمبر آیت لَأَمْرُكَ۔ اس کی تفسیر میں تمام مفسرین کرام کا اجماع ہے، کسی ایک مفسر نے نہیں، تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارک کی قسم کھائی ہے۔ لَأَمْرُكَ کہ محبوب تیرے میلاد سے لے کر، تیری پیدائش سے لے کر تیرے وصال تک مجھے تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے۔ لَأَمْرُكَ محبوب مجھے تیرے میلاد سے لے کر تیرے وصال تک تیری حیات مبارکہ کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے
کسی نبی کی رسالت کے لیے اپنی کتاب کی قسم نہیں کھائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بغیر کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ نے اگر کسی زندگی کی قسم کھائی ہے تو وہ میرے نبی پاک کی حیات طیبہ۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے وہ بہت وضاحت طلب ہے، اس پہ بڑا ایمان کو سرور ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول ذرا سن لیں۔ امام قشیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قریش مکہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کے نہیں بھیجا، نہ ہی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی تردید کے لیے فرمایا والقرآن الحکیم، اللہ کے نام میں قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کفار مکہ کی تردید کی، کفار مکہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا، قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا بے شک میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، یہ رسول ہیں، تم ان کا انکار کر رہے ہو، یہ میرے سچے رسول ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا علی صراط مستقیم، جس طرح پہلے رسول سارے سیدھے راستے پر تھے، اسی طرح میرے محبوب بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ پہلی آیتیں ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے 5 نمبر آیت سورہ یاسین شریف، وہ ہے تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ جس طرح حضور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اسی طرح کفار نے کہا یہ قرآن حکیم جو ہے یہ بھی حضور کے شاعرانہ تخیلات ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر قسم کھائی پہلے والقرآن الحکیم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 5 ہے کہ یہ قرآن